السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ پچھلی تختی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تنوین یا نون ساکن کے 4 احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اظہار کی تعریف کرتے ہیں کہ اظہار کیا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ حروف حلقی، یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 ہیں۔ آپ نے پچھلی تختی میں جو شروع کے بعد پہلی والی تختی ہے اس میں نے پڑھایا ہے آپ کو کہ یہ والے حروف حلقی ہیں 6، لفظ کی وجہ سے جلدی یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ تو یہ 6 ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پہ ہم نون ساکن کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کا نام حروف حلقی اور دوسرا نام ان کا نام حروف اظہار ہے۔ اب ان کا نام دوسرا حروف اظہار اس لیے رکھا گیا کہ ان کی وجہ سے ہم نون تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ میں جب مشق اس کی تختی شروع کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف حلقی ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اظہار کا مطلب تھا ظاہر کرنا، ادغام کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا ہے۔ تجوید کی روح سے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون کون سے ہیں؟ یہ جیسے لکھا گیا نا یرمون، کلیئر نہیں، یہ یرملون، ٹھیک ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، تو یہ حروف یرملون ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، انہیں توڑ لے تو یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حرف یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون بن گیا۔ تو ان کا کیا قاعدہ، یہ جیسے جیسے میں لکھوا رہی ہوں آپ لکھتے جائیں ہیڈنگ دے کر، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام ہوگا۔ ادغام 2 طرح سے ہوگا، ادغام کامل اور ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کامل کس حرف پر ہوگا؟ ادغام کامل لام اور را پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام ناقص کس پر ہوگا؟ میم، نون یا واو، میم، نون یا واو پر ادغام ناقص ہوگا، اور ادغام کامل ہوگا لام اور را پر، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کامل کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف لام اور را آ جائے تو نون بھی ختم ہو جاتا ہے اور حرف کی صفت بھی باقی نہیں رہتی، اسے ادغام کامل کہتے ہیں، یعنی کہ ادغام بغیر الغنہ، یعنی کہ غنہ کے بغیر ادغام، ٹھیک ہے۔ اب یہ کرتے کیسے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو تختی میں بتاؤں گی، ساتھ ساتھ بار بار بتاؤں گی، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ فی الحال آپ اتنا لکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف لام اور را آ جائے تو نون بھی ختم ہو جاتا ہے اور حرف کی صفت بھی باقی نہیں رہتی، اسے ادغام کامل کہتے ہیں، یعنی کہ ادغام بغیر الغنہ۔ اب ادغام ناقص کی کیا تعریف ہے؟ ادغام ناقص نون ساکن کے بعد باقی 4 حروف یعنی کہ یہ میم، نون یا واو میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی لیکن حرف کی صفت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر یہ تھا کہ نون کی آواز بھی ختم ہو جائے گی اور حرف کی صفت بھی باقی ختم ہو جائے گی، جبکہ ادغام ناقص میں نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے لیکن حرف کی صفت باقی رہتی ہے، تو اس لیے اسے ادغام ناقص کہتے ہیں، یعنی کہ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اقلاب، یعنی کہ اظہار اور ادغام ہو گیا اقلاب۔ اب اقلاب کسے کہتے ہیں؟
کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، تجوید کی روح میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا۔ ادغام میں تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا۔ اقلاب میں فرق یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں جو الفاظ استعمال کروں آپ نے وہی لکھنے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب، یعنی کہ یہ زیادہ نہیں، یہ صرف ایک ہی حرف ہے، ٹھیک ہے؟ حرف اقلاب یعنی با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا نون ساکن یا نون تنوین کو۔ اقلاب ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دال کی تنوین کے بعد حرف با آ جائے با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا ہے اخفاء، اس کا مطلب ہے چھپانا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے لکھے ہیں، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں نے الف نہیں لکھا، وہ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہ حروف اخفاء میں سے نہیں آ سکتا۔ آگے میں نے حرف با بھی نہیں لکھا، با اس لیے نہیں لکھا، یہ حرف اقلاب ہے، حرف با جو ہے حرف اقلاب ہے، اس لیے وہاں پر بھی نہیں لکھا۔ باقی یہ دیکھیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، ٹھیک ہے؟ باقی لام، میم، نون، واو، یہ سارے اس لیے نکال دیے گئے ہیں کہ یہ ادغام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی دیکھیے گا کہ کون سے 15 حروف ہیں جو حروف اخفاء میں سے ہیں، تو ان میں ہم اخفاء کریں گے۔ اب اخفاء کا پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے یا طریقہ کیا ہے؟ اخفاء کرتے وقت ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، حرف اقلاب میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں، یعنی کہ با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، اگر ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اگر حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء میں نے آپ کو بتا دیے تا، ثا، جیم، یعنی کہ حروف یرملون بھی نکال دیں، حروف حلقی بھی نکال دیں اور حرف با اور الف بھی نکال دیں، تو باقی جتنے حروف بچتے ہیں وہ 15 بچتے ہیں، اور وہ حروف اخفاء کہلاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ان کو وہاں پر ہم اخفاء کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو اس کے چاروں احکام سمجھ آ گئے ہوں گے، 3 فرق جو میں نے پہلے لکھوائے تھے وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور 4 احکام جو آج لکھوائے ہیں وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ان کو جب میں پڑھ کر انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی تو پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو چیز مشکل لگے یا سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ اگر کہیں گے میں دوبارہ آپ کو لکھ کر یا کچھ جس طرح آپ کہیں گے ویسے آپ کو کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔